نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران کرام، اس دنیا کی زندگی کو جسے قرآن مجید میں ایک گھڑی کی زندگی کہا گیا ہے کہ دنیا میں جو رہنا ہے تمہارا وہ صرف ایک گھڑی رہنا ہے بس۔ آیت شریفہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کأنہم یوم یرونہ ما یوعدون، جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو ان پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا میں بس وہ ایک گھڑی رہے۔ نہار کے معنی دن کے ہوتے ہیں، لیل کے معنی رات کے ہوتے ہیں۔ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، وہ دن کا صرف ایک گھڑی دنیا میں رہے۔ اسی طرح کی اور آیتیں ہیں۔ چنانچہ ہم میں آپ میں عقل مند وہ انسان ہے جو اس بات کو دیکھے کہ یہ جو ایک گھڑی کی زندگی دنیا میں گزارنی ہے اس میں کتنی آخرت کی طرف جا رہی ہے اور آخرت کا مستقبل بنا رہی ہے، قبر کو جو ہے وہ جنت کا باغ بنا رہی ہے، اور کتنی جو ہے وہ اس دنیا کی مشغولیتوں اور دنیا کمانے، دنیا کی راحت اور دنیا کی مسرت حاصل کرنے میں خرچ ہو رہی ہے۔ انسان کو ہمیشہ کے لیے آخرت میں رہنا ہے اور ایک لمبی مدت قبر کے اندر رہنا ہے۔ یہ قول حقیقی ہے کہ جو لوگ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ گناہوں سے بہت بچنا چاہیے اور نیک عمل کے لیے تزکیہ نفس ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فلاح تزکیہ کے ساتھ جوڑی ہے اس میں۔ اللہ کے ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، وہ حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ انسان کی فلاح یعنی دنیا میں اللہ کی نظر رحمت، صلاح اور تقوی، نیک زندگی، قبر کو جنت کا باغ بن کے ملنا، آخرت کا اکرام و اعزاز اس کے لیے ہے جس نے تزکیہ نفس کیا۔ پھر آگے بتایا ہے طریقہ تزکیہ نفس کا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا اس نے ذکر کیا اور وہ نمازوں میں مشغول رہا۔ دوسری جگہ پھر اس کی تفصیل ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اب یہاں فلاح کو کثیر ذکر سے جوڑا ہے اور کثیر ذکر کی پھر تعریف کی ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ انسانی جسم جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ، اس نے خود فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور پیدا کیا گیا، وہ فرشتوں کی مار کو برداشت نہیں کر سکتا، عذاب قبر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے بعض اوقات بیٹھ اور فرماتے کہ اس کی تیاری کرو، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ جس پر مشکل ہو گئی اگلی ساری منزلیں مشکل ہو جاتی، اور جس پر آسان ہو گئی اگلی ساری منزلیں آسان ہو جاتی۔ عقل مند ہم میں آپ میں وہ انسان ہے جو اس بات کو بھی سمجھے کہ شیطان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، کہ آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کے اندر اپنی ملا دے گا، تو اس کی پہنچ اتنی دور تک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قرأت کے امام قاری حسن شاہ صاحب جو جنت البقیع میں دفن ہوئے اپنے خواہش کے مطابق، ان کو جن اتارنے میں بڑی مہارت حاصل تھی، جن ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ ایک شخص مذہباً شیعہ تھا، وہ ایران تک گیا جن اتارنے کے لیے، لیکن
جب نیلا گنبد کی مسجد پر چڑھنے لگا جہاں وہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے قرآن، تو اس وقت اس کو محسوس ہوا کہ اب معاملہ ٹھیک ہوگا. وہ قاری صاحب کے سامنے جن نہیں ٹھہرتے تھے، وہ فوراً اتار دیتے تھے. تو وہ مجھے بعض اوقات بتاتے کہ جن جس انسان کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ایک گڈھا ڈال دیتا ہے. تو جب جن کسی سے اتارو تو اس کو ذکر اذکار کے علاوہ اچھا کھانا بھی کھلاؤ، قوی کھانا بھی کھلاؤ، وہ کمزور ہو جاتا ہے جس کے اندر جن ہوتا ہے. تو جو لوگ ذکر کثیر نہیں کرتے، تلاوت و عبادت میں وقت نہیں گزارتے، یہ ابلیس ہر وقت ان کے قلب میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ ان کی عبادت کی قوت کو ختم کرتا ہے. جتنی میٹھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہیں آپ دیکھیں گے سب نرم ہے، کوئی سخت نہیں. جتنی میٹھی چیزیں ہیں وہ سب نرم ہیں، سخت نہیں. کھانے میں لذت اسی وقت ہے ان کے جب وہ نرمی پہ آتی ہے. تو کیا ہوتے ہیں یہ چیز کہ کل حجارت او اشد خشم او اشد قسوہ، مانند پتھر کے سخت ہو جاتا ہے قلب، یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اسی لیے ابھی حال میں ایک صاحب کی وفات ہوئی، وہ کلین شیو رہا کرتے تھے، موت بھی اسی حال میں آئی. جو لوگ چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں سنت کے مطابق نہیں رکھتے، بڑی داڑھی نہیں رکھتے. حدیث شریف میں آتا ہے تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر اس حال پر ہوگا جس حال پر تم مرو گے، وتموتون کما تحیون، اور مرو گے اس حال پر جس حال پر تم زندگی بسر کرتے. تو جو لوگ چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں تھوڑی سی، پھر موت بھی اسی حال پر آتی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے بھی اسی چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن داڑھی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، سنت کے مطابق نہیں. نفس ان کا جو ہے اصل میں خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ معبود میں ہوں، داڑھی پوری ہونی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہے، کیونکہ آتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عین اللہ کی اطاعت کہا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے آگے، تمہارے بس کی بات ہے داڑھی رکھ لینا. اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں سارے. تم بندگی دکھاؤ، داڑھی کو پورا کرو، تب تو تمہاری نماز قبول ہوگی اور تمہاری زندگی. ورنہ جہنم کے اندر یہ ہونٹ اوپر ہوتا ہے یہاں پر، اور یہ دوسرا ہونٹ یہاں لٹکتا ہے، اور ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. اور جہنم کے فرشتے اندھے بہرے اور گونگے، وہ چیخنے چلانے کی پرواہ نہیں کرتے، مارتے جاتے ہیں مارتے جاتے ہیں مارتے جاتے ہیں، تھکتے نہیں. کہتے ہیں 70 غاروں پر سے انسان گزرتا ہے جہنم، ہر غار میں گرتا ہے اور وہاں کے سانپ بچھو اس کو لپٹتے ہیں، اس میں سے نکل کے پھر جاتا ہے، دوسرے غار میں گرتا ہے، وہاں کے سانپ بچھو اس کو لپٹتے ہیں. اللہ کے حکم کو مذاق بنایا ہوا ہے، اپنی من چاہی زندگی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے کہ جیسا میرا دل چاہتا ہے، رسم و رواج کا بت چاہتا ہے. یہ اتنا قوی ہے رسم و رواج کا بت، یہ جہنم پہنچا کے چھوڑتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، بس اللہ کی توفیق اگر شامل ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے تو اور بات، اسی حال پر مرتے ہیں وہ دنیا سے. یہ اتنا قوی ہے. ہمارے یہاں ایک لڑکی تھی حفظ کر کے آئی تھی پہاڑی علاقوں سے، تو وہ اس نے روایت حفظ کیا.
یہاں شرعی پردے کی بات کی گئی، شرعی پردہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس نے شرعی پردہ شروع کیا، تو اس کے بہنوئی نے یہ کہا، اس کی بڑی بہن کی شادی جس شخص سے ہوئی تھی، یہ میری سالی ہے، اگر یہ مجھ سے پردہ کرے گی تو میں اس کی بہن کو اس کے باپ کے گھر نہیں بھیجوں گا، اس کی ماں کے گھر نہیں بھیجوں گا۔ اب بالفاظ دیگر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے شرعی پردہ کرنا، اس کو توڑو، اور رسم و رواج کا بت جس کا پوجنے والا میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں شرعی پردہ چھوڑو، تو جب تم میرا مانو گی تب تمہاری بڑی بہن کو جو میری نکاح میں ہے میں اس کے والدین کے پاس بھیجوں گا۔ والد بھی بڑے تبلیغی تھے اس کے۔ اب یہ لفظ کہتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے، اس کا نکاح تو ٹوٹ گیا، بیوی کے پاس جائے گا تو زنا ہوگی، اور اللہ کی غضب کی نظر اس پر ہوگی کہ تو کہتا ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑو اور میرا حکم مانو۔ تو یہ رسم و رواج کا جو بت ہے اس سے جلد اپنا پیچھا چھوڑانا چاہیے۔ یہ نفس امارہ جو ہے انسان کے اندر جو رہتا ہے، یہ دشمن ہے انسان کا، اس کو جہنم میں پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں کہ انسان جو ہے وہ اپنے کو باندھ کے بیٹھے اور ذکر کرے، کیونکہ تمام اولیاء نے ولایت کے قدموں میں جو پہلا قدم رکھا ہے وہ ذکر کیا ہے، بیعت کرنے کے بعد ذکر پیر سے حاصل کیا ہے۔ ذکر کثیر کرنے کے بعد جب ان کو فنا اور بقا حاصل ہوئی تب اگلے سبق دیے گئے، اس کے بعد وہ اپنے سبق میں پہنچا۔ وحشت کا ذکر سے یہ حال ہے اور عبادتوں سے کہ بعض لوگ جو مجھ سے بہتر ہیں، پوچھا میں نے کتنا وقت لگاتے ہو؟ یہ آدھ گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ بتائیے انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے قرآن مجید کی بات کو۔ اللہ تو کہے اذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ تو کہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ زبان سے کہتے ہیں بس کہ اللہ معبود ہے، حقیقت میں یہ نہیں مانتے۔ اسی لیے الف لام میم کے اندر ابتدا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ دوسری جگہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے۔ معبود نے تو یہ کہا ہے پوری داڑھی رکھو، شرعی لباس پہنو، کثیر ذکر کرو، تلاوت کرو، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھو۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں یہ فرض ہے تجوید کا سیکھنا۔ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھو۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے ایک سے زائد جگہ، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات گزار دیتے ہیں قیام میں اور سجدے میں، تو قیام میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور کیا پڑھا جاتا ہے۔ لیکن معبود اللہ کو بس یہ لفظ سے کہتے ہیں، حقیقت میں ان کا معبود ان کا نفس امارہ ہے۔ اور ایت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے۔ دوسری جگہ ہے 25ویں سپارے میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر کر دیا اس کے کان پر اور اس کے قلب پر۔ اچھی باتوں کو اس کے کان سنتے نہیں، اور ڈر کی باتوں سے جہنم کی اس کا دل ڈرتا نہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں آتی ہے یہ بات کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے نفس کو معبود بنایا اور من چاہی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا و سمعنا، ہم نے یہ جنت و جہنم دیکھ لی اور ہم نے سن لیا۔ ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا، ایک بار دوبارہ دنیا میں ہمیں بھیج، نعمل صالحا، ہم صالح عمل کریں۔
انا موقنون، اب ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے وَلَوْ رُدُّوا، رد کرنے کے معنی لوٹانا، وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو ہم دنیا میں لوٹا بھی دیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اعادہ کرنے معنی دوبارہ اسی کام کو کرنا، لَعَادُوا دوبارہ یہ وہی کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، نہیں کے معنی منع کرنا، جن سے ہم نے ان کو منع کیا تھا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں یہ اس بات کے کہنے میں حشر کے دن۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔